یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو ایمان لائے غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو ایمان لائے ہیں اس پر اے حبیب جو اتارا گیا ہے آپ پر، اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے،
اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہیں۔ ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں۔ الف لام میم کے ذکر کے بعد جو آیت آ رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذرا شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ ذیشان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں۔ یہاں یہ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس کتاب، یوں تو یہ کتاب قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل ہوئی ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ قرآن نازل ہوئی ہے۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے ہدی للمتقین، یعنی اس سے وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں، وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو متقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں، ان کی صفات آگے بیان ہو رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت جو تقوی اختیار کرنے والوں کی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی، یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں غیب پر۔ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر مفلحون تک ان متقیوں کی علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کی ہدایت سے بہراور ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا معنی ہے محکم یقین، پختہ یقین، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ہمارا پختہ یقین ہونا۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر یقین، پختہ یقین جو ہے یہ ایمان ہے۔ اب اگر ہمارے کو یقین حاصل ہو جائے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، برائیاں ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو حدیث احسان بولا گیا کہ آ کر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، بالکل قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بالکل گھٹنے سے گھٹنا جو ہے لگائے اتنا قریب بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر جو ہے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام کیا ہے اس
کے بعد ایمان کیا ہے، یہ دو سوالات رہتے ہیں. اس کے بعد تیسرا سوال جو ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان لانا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر. اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ احسان کیا ہے. تو اس کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ پیدا کر سکو اندر اپنے، تو یہ تو کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی مشاہدے کی کیفیت پیدا کرو یا مراقبے کی کیفیت پیدا کرو. یہ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے، ہر آن اگر رہے، تو ظاہر بات ہے کہ خود بخود ہم سے برائیاں دور ہوتے جائیں گے. کچھ کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ اس سے رکنے کی کوشش کریں گے، برائیوں سے رکنے کی کوشش کریں گے. اگر برا فعل کر رہے ہیں اور فوراً اگر آپ کو یاد آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اسے رکنے کی. تو اس قسم کا یقین ہمارے اندر پختہ ہو جائے، یہ یقین پختہ ہو جائے. اس یقین کا نام جو ہے ایمان ہے. اور غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہری حواس کی رسائی سے بلند اور عقل کی سمجھ سے بالاتر ہو، جو ہمارے عقل میں نہ آئے. مثلاً وہی فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں اور نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں. ان کے جاننے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم کو یہ سب چیزوں کا علم ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کی معرفت بھی ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس لیے ایمان بالغیب کو تقوی کی اولین شرط قرار دیا گیا ہے. یعنی نبی کی بتائی ہوئی ہر چیز کو سچا جانے اور نبی کے ارشادات کے مفید اور نفع بخش ہونے پر اس درجہ یقین ہو کہ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ان کو عملی جامہ پہنانے پر آمادہ ہو جائے. اعتماد اور اطاعت کا یہ مقام جب تک کسی کو میسر نہیں ہوتا، وہ قرآن کی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ بے یقینی اور تذبذب کی یہ کیفیت اس کے تمام اعمال کو بے نتیجہ کر دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر محکم یقین رکھے. پھر ایمان بالغیب کے بعد جو دوسری صفت متقیوں کی بیان ہو رہی ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز. دوسری جو صفت بیان ہو رہی ہے متقیوں کی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کی، اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں کی، نمبر ایک تو یہ ہوئی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز. یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. قرآن حکیم میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہی کہ نماز قائم کرو.
نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام حقوق ظاہری اور باطنی کے ساتھ ادا کرو۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ سنت نبی کے مطابق تمام ارکان بجا لائے جائیں، اور باطنی حقوق یہ ہے کہ خشوع و خضوع میں ڈوبا ہوا ہو اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی یا مشاہدے کی کیفیت یا مراقبے کی کیفیت۔ احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی تو محسوس کر رہا ہو کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں طاری ہو رہی ہے تو کم از کم یہ تو طاری ہو جائے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس ذوق و شوق سے ادا کی ہوئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج فرمایا گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی معراج کیا ہے؟ اب معراج کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ معراج کا معنی روبرو ہونا، معراج کا معنی روبرو ہونا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے حبیب کو بلایا، یہ ہے معراج۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومنین کی معراج ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے سامنے پیش کرنا، بالکل تمام اطراف و اکناف کو، دنیا کو بھول کر اس طریقے سے جو ہے نماز پڑھنا کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات، سارے انسان میرے نور سے۔ تو بالغیب میں یہ بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا جسم مٹی کا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اصل جو ہے وہ ہے نور۔ نور کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، نور کو دیکھے گا تو وہ معراج ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر وہ کیفیت ہمیں حاصل ہونا ہے۔ جب وہ کیفیت حاصل ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نماز ہم کو ہر برائی سے، ہر کیا بولتے ہیں غلط کام سے جو ہے ہمیں کو روکے گی، اور وہ نماز معراج ہے، یعنی ہم روبرو ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے غیب کے بعد جو دوسری صفت بیان کی، پہلی صفت جو بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر ایمان لانے کے بعد جو جس صفت کا ذکر فرما رہا ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا اپنے تو نماز میں معرفت حق ہم کو حاصل ہو جائے، جو ہماری پیدائش کا مطلب ہے، ہمارے پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے نہیں پیدا فرمایا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ یہ کیفیت ہم کو لائے تو جو ہے یہ معاملات ہمارے طے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب جو متقی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اور ان کی کیا صفات ہیں
नंबर 1 गैब पर ईमान लाते हैं और दूसरा नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने के बाद जो तीसरी सिफतियाँ बयान की जा रही है वो है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीसरी सिफत उनकी ये है कि वो इससे जो हम उन्हें रोज़ी दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ हमें अपने इनामात दिया है, अपने तमाम जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला हमें इनायत फरमाता है वो रोज़ी में शुमार होता है। हम जो उन्हें रोज़ी दी है खर्च करते हैं। तीसरी सिफत जो बयान हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हम पर हासिल होते हैं, किसी भी शक्ल में हो, माल और दौलत की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो अपने पर भी इस्तेमाल करते हैं, अपने आल औलाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के लिए भी अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में उन नेमतों को बांटते हैं। और उससे जो हमने उन्हें रोज़ी दी है खर्च करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सिफत है वो जो ईमान लाए हैं उस पर हबीब जो उतारा गया है आप पर, यानी कुरान शरीफ पर हमारा ईमान। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सिफत जो है और आपसे पहले जो कुछ नाजिल हुआ है, आपसे पहले अंबिया करम पर जो दूसरे कुतुब नाजिल हुए हैं जैसे कि तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह, उन सब पर भी वो ईमान रखते हैं। और इस आयत के अंदर एक नुक्ता है, यानी ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया है और आपसे पहले नाजिल किया गया है, यानी आपके से बाद का कोई यहाँ जिक्र नहीं है। तो लिहाजा हमें यकीन करना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया है, खातिमुन नबीन है, आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं। ये हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए इसका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आप ही खातिमुन नबीन है। आजकल बहुत से फितने आ रहे हैं, इंग्लैंड वगैरह से भी कुछ फितना कुछ 6 महीने पहले जो है आया था और लोग जो है नबूवत का दावा करते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूब वगैरह पे भी मामला आते रहते हैं। ये यकीन रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं। अगर किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी माना तो गोया कि वो ईमान से निकल गया, इस्लाम से निकल गया। इसलिए कि ईमान का दारोमदार ही जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर है। इसलिए कि जो कुछ हमें मिलना है, नेमत मिलना है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू ही मिलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिलती है। इसलिए फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्नमा कासिमुन वल्लाहु मुअत्ती, अल्लाह अता फरमाने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर बिल्कुल पक्का यकीन होना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही सिरात मुस्तकीम है। एक जगह इरशाद फरमाता है अल्लाह ताला से कि डरो मुझसे ताकि मैं तुम्हें सिरात मुस्तकीम, ताकि तुम सिरात मुस्तकीम तक पहुँच जाओ। गोया कि तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पा जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पा जाओगे तो डेफिनेटली जो है मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। कह दीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, कह दीजिए उन लोगों से जो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं वो आपकी इत्तबा करें, आपसे मोहब्बत करें, तो अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। तो हमारे ईमान का मरकज़ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। आप खातिमुन नबीन हैं, आपकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। इसलिए ये हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए। फिर आगे इरशाद हो रहा है कि ये सिफात जिनके अंदर पाई जाती हैं वही लोग, और दूसरा इसके बाद ये फरमाता है और वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, यानी क़यामत आने वाली है, हम जो कुछ यहाँ आमाल किए हैं उसका हमें जज़ा और सज़ा मिलेगी, उस पर भी हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। ये सिफतें जो है मुत्तक़ियों की है।
یہ جن کے اندر بھی پائی جائیں گی اس پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ ہدایت پر رہیں اپنے رب کی توفیق سے اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہیں جو متقین ہیں وہی کامیاب ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے حضور کی محبت میں ہمیں جینا مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے ہمارے جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے